اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں یہ بات ادھوری چھوڑ دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو اہل غلو عقیدہ اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نور سے پیدا کیے گئے، اس سے عقیدے کے ثابت شدہ صاف شفاف عقیدے کے برخلاف کئی مفاسد ایسے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ اور غلط عقیدے کا ماننے والا بنا دیتے ہیں۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے متعدد مقامات پر کہا، حکم دیا کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ میں انسان ہوں۔ اور پھر اس کی دلیل دینے کے بعد صاحب کتاب نے بیان کیا کہ انسان یعنی بشر یہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے بھی قرآن کی 2 آیتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں، چنانچہ رب العزت والجلال ہمیں یہ بات کھل کر بیان کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ جس بات کو اللہ خود بیان کر رہا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بیان فرماتے ہیں مختلف مقامات کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث میں، اور ایسی بہت ساری روایتیں۔ چنانچہ وَأَنَّ الْبَشَرَ مَخْلُوقُونَ مِن تُرَابٍ، اور یہ بات بھی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان سارے کے سارے مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہاں نور سے نہیں۔ فہذا خیر خبر عام یشمل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من بنی آدم، یہ جو خبر ہے اللہ اور رسول کی طرف سے قرآن کی آیتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور یہ خبر کہ سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ خبر عام ہے، عموم رکھتی ہے۔ اس عام خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی شامل ہے اور آپ کے علاوہ سارے بنی آدم، سارے انسان بھی شامل ہیں۔ یعنی جب اللہ نے کہا کہ اللہ نے آدم کو، بنی آدم کو مٹی سے بنایا، تو اس خبر میں سارے انسان شامل ہیں، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کرنا، یعنی ایک عام بات کہی کہ سارے انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، جس میں رسول بھی داخل ہیں، لیکن اب سارے انسانوں کے بارے میں اللہ نے یہ جو خبر دی، اس عام خبر سے کسی کو نکالنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کرنا یا آپ کی تخصیص کرنا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے، سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے، یہ بات اللہ نے کہی۔ اب اس میں سے تخصیص کرتے ہوئے یہ کہنا کہ صرف اللہ کے رسول ایسے ہیں جو نور سے پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوئے، اگر یہ تخصیص ہوتی تو یہ ایک مخصص ایسی دلیل کا محتاج ہے جو مخصص کہلائے، تخصیص کرنے والی، مستثنیٰ کرنے والی، اس عموم سے اس کو خارج کرنے والی۔ سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان اس میں شامل ہیں، اور اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بھی ہے۔ اب آپ کی ذات مبارکہ کو اگر اس عموم سے باہر کرنا ہے، خاص کرنا ہے، مستثنیٰ کرنا ہے، تو اس کے لیے مستثنیٰ کرنے والی، جس کو اصطلاح میں کہیں گے مخصص، تخصیص کرنے والی دلیل ہونا ضروری ہے۔ لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے ولا مخصصہ، کوئی تخصیص کرنے والی دلیل معتمد ہے ہی نہیں، تخصیص کرنے والی کوئی دلیل ہے ہی نہیں جو آپ کی شخصیت کو، ذات کو اس عموم سے عام خبر کے دائرے سے باہر کرے۔ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَنْسُوبُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، رہی وہ حدیث جو شیخ عبد الرزاق رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، حضرت جابر کی طرف نسبت کی ہوئی، ہاں فَلَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ اصلاً، تو اس سے تخصیص کرنا اصلاً جائز ہی نہیں ہے، وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث صحیح حدیث ہے ہی نہیں، بلکہ حدیث ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں۔
لہٰذا اس کے ذریعے سے تخصیص کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اس خبر کو کہ سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی تردید کرنا کہ اللہ نے یہ تو کہا کہ سارے انسان، لیکن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی تخصیص کرنے والی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اور عبدالرزاق کی طرف نسبت کی ہوئی جو پچھلے دروس میں ہم نے تذکرہ کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کے صفحات میں جو ہم نے تحقیق پیش کی کہ وہ حدیث عبدالرزاق کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی اصل بھی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کا مضمون بھی واضح النکارہ، من گھڑت اور صوفیوں کا رنگ ڈھنگ لیے ہوئے ہے، انتہائی منکر اور ناقابل قبول متن بھی ہے، قرآن و حدیث کی بالکل خلاف ورزی کرنے والا۔ لہٰذا ایسی دلیل سے قرآن کے معنی کی، قرآن کی عام خبر کی تخصیص کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ آگے انہوں نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا بڑا پیارا قول نقل کیا، ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق مما یخلق منہ البشر یا یخلق منہ البشر، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا کیے گئے انہی چیزوں سے، اسی چیز سے جس سے انسان پیدا کیے گئے یا پیدا کیے جاتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کو جس چیز سے، جس قوام سے، مادے سے پیدا کیا گیا، وہی جوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور پیدائش کا بھی ہے، آپ بھی اسی چیز سے پیدا ہوئے۔ وَلَمْ يُخْلَقْ أَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ مِن نور، اور انسانوں میں سے کوئی ایک بھی انسان نور سے پیدا نہیں کیا گیا، بل قد ثبت فی الصحیح، بلکہ صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے، جو بخاری مسلم وغیرہ میں بہت مشہور حدیثیں ہیں، بلکہ صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ انہ قال، آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وخلق ابلیس من نار، اور ابلیس کو نار سے پیدا کیا یعنی آگ سے، وہ نور سے، وہ نوری مخلوق ہے پر فرشتے، اور ابلیس اور جن جو ہے وہ ناری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نار یعنی آگ سے پیدا کیا۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تم سے بیان کیا۔ ابھی قرآن کی 2 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور پھر سورہ فاطر میں من تراب ثم من نطفۃ، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری آیت میں کہ مٹی سے اور پھر نطفے سے۔ تو جو قرآن نے بیان کیا تم کو اس چیز سے پیدا کیا یعنی مٹی سے پیدا کیا، یہ بالکل عام بات ہے، واضح بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف صراحت ہے کہ نوری مخلوق فرشتے ہیں، ناری مخلوق ابلیس یا جن ہیں، جنوں کی جماعت ہے، اور انسان بشر جو کہلاتے ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ وَلَيْسَ تَفْضِيلُ بَعْدِ اب یہاں ایک علامہ ابن تیمیہ نے بہت ایک اور اہم بات کہی، کیا وَلَيْسَ تَفْضِيلُ بَعْدِ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى بَعْضٍ بِاعْتِبَارِ مَا خُلِقَتْ مِنْهُ فقط، بعض مخلوقات کا بعض دوسری مخلوق پر، یعنی مخلوقات میں ایک دوسرے کا تفاضل، ایک دوسرے پر فضیلت رکھنا، کسی کا درجہ اونچا ہونا، کسی کا درجہ اس سے کم ہونا، تو یہ جو تفاضل اور فضیلت ہے، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت جو ہے، مخلوق میں ایک دوسرے پر فضیلت دیا جانا، یہ صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے۔ بہت اہم بات کہ کسی مخلوق کو کسی مخلوق پر اس وجہ سے کم درجہ اور اونچا درجہ صرف نہیں دیا جاتا کہ وہ اس کا قوام یا جوہر کیا ہے، مادہ تخلیق کیا ہے، بل قد یخلق المؤمن من الکافر والکافر من المؤمن من مؤمن۔ کتنی پیاری بات ایک اور کہی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے پیٹ سے مرد ہو تو پیٹھ اور عورت ہو تو پیٹ، کافر سے مومن کو اور مومن سے کافر کو پیدا کرتا ہے، کابن نوح منہ، جیسے نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹا نوح علیہ السلام سے پیدا ہوا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کہتے ہیں، اس میں سے ایک مشرک تھا، تو جو مشرک بیٹا تھا وہ نبی کا بیٹا ہے۔ سوچئے نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے، نبی تو سب سے اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے، ان کا بیٹا کافر مشرک، تو مومن کی نسل میں کافر، وَكَإِبْرَاهِيمَ مِنْ آذَرَ، اور ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء، ابو الانبیاء، امام الناس، اور اللہ کے خلیل الرحمن، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ آذر کے۔
یعنی کافر سے مومن پیدا ہو رہے ہیں، آزر سے ابراہیم علیہ السلام، اور مومن سے کافر نوح علیہ السلام سے ان کا مشرک بیٹا. ہاں آدم خلقہ اللہ من طین، اور آدم علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. علامہ ابن تیمیہ کے اس جملے پر غور کیجیے، کتنی پیاری بات کہی، دلیل دی. ہاں کہ کس چیز سے یا کہاں سے کوئی شخص پیدا ہو رہا ہے، اس کی اپنی جو ہے فضیلت، اہمیت اس بنیاد پر منحصر نہیں ہے. یہاں جو لوگ برادری، خاندان، قبیلے پر تفاخر اور فخر کرتے ہیں، کسی کو کمتر اور کسی کو اونچا سمجھتے ہیں، ان کی بھی تردید ہوتی ہے. اور یہ جو ایک عمومی عقیدے کی بات ہم کر رہے ہیں، اس معاملے میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر کسی کو نور سے، کسی کو نار سے اور کسی کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو کس چیز سے کس کو پیدا کیا گیا ہے، محض اس بنیاد پر فضیلت اور درجے کی حد بندی نہیں ہوگی. اور کبھی کبھی ہمارے فیصلے میں بھی غلطی ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے دوسرے مقام پر لکھا، بیان کیا کہ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا. اور وجہ کیا بتائی؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور اکڑ گیا، تکبر کیا، گھمنڈ میں آ کر نہیں کیا. وجہ جب اللہ نے پوچھی کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، پیدا کیا، اور اسے مٹی سے. ہاں، اور اسی بنیاد پر اس کا دعویٰ تھا جو قرآن میں مذکور ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو شیخ الاسلام علامہ ابن، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ اپنی عقل لڑا رہا ہے، قیاس کر رہا ہے. حکم الہی، شریعت کے ثابت شدہ دلیل کے سامنے عقل نہیں لڑائی جاتی. ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے عقل لگائی، قیاس کیا کیا کہ یہ تخلیق کا مادہ اونچا ہے، یا آگ جو ہے اونچی ہے، اڑتی اٹھتی ہے، اور مٹی جو ہے زمین پر رہتی ہے، تو آگ کا درجہ اونچا ہوا. مادہ تخلیق کی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو افضل مانا. علامہ ابن تیمیہ نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ مادہ تخلیق کی بنیاد پر افضلیت یا تفاضل ثابت نہیں ہوتا. اور پھر ابلیس نے یہ جو بات کہی تھی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، بظاہر اسے ایسا لگا، جبکہ نتیجے اور فائدے نقصان کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آگ بھی بڑی فائدہ مند چیز ہے، مگر مٹی آگ سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر انہوں نے مٹی کے بہتر ہونے کی شکل کہ آگ میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ آگ اس کو ختم کر دیتی ہے، اور مٹی اس کو محفوظ بناتی ہے. مٹی میں چیزیں پنپتی ہیں، اگتی ہیں، رزق اور جینے کے سامان اور پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مٹی کے خصوصیات اور فوائد میں سے ہیں جو ساری مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں. آگ کے اندر بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن اس سے کم تر یا اس سے کم فائدہ مٹی کا نہیں ہے. بہرحال ہاں، یہ مادہ تخلیق میں اچھائی اور برائی کی بحث ایک الگ ہے، لیکن یہ جو دعویٰ علامہ ابن تیمیہ نے جو بیان کیا کہ اس کی کون کس چیز سے پیدا ہوا، اس اعتبار سے مخلوقات میں فضیلت دینا صحیح نہیں ہے. ہاں کہ اس بنیاد پر فضیلت نہیں ہوتی، فقط یہی بنیاد نہیں ہوتی، بل قد یخلق. اور اس کے بعد بتایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن سے کافر. اب اگر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہیں تو کیا ابو جہل کا کفر اور اس امت کا فرعون ہونا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، اور اس کی سرکشی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مبغوضیت، کیا اس کے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھاتی ہے؟ یا ہم اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے اس لیے ان کا درجہ بعض والوں سے کمتر ہوگا؟ جی نہیں، ان کے اس بنیاد کی وجہ سے ان کی مذمت نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ خود بعد میں صاحب ایمان اور صاحب عمل صالح بن گئے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگائی، جنگ یرموک میں شہید ہوئے. تو کافر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کا درجہ کم نہیں ہوگا صحابیت سے. ہاں، جو بھی ان کے درجات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کے بیانات سے ثابت ہوتے ہیں. ہاں بہرحال کافر سے مومن اور مومن سے کافر کی پیدائش، یہ اس بنیاد پر کسی کے درجے کو کہ وہ کم درجے والا اور وہ فضیلت والا ہے ثابت نہیں ہوگا، فقط یہی بنیاد نہیں ہوگی. ہاں بلکہ کہہ رہے ہیں آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، فلما سواہ ونفخ فیہ من روحہ واسجد لہ الملائکہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو جو مٹی سے بنایا ٹھیک ٹھاک کر دیا، درست کر دیا، اور اس میں اپنی روح پھونکی، اپنی روح سے مطلب اپنی مخلوق روح جو روح پیدا کی ہے، ہاں اپنی روح کو پھونکا، واسجد لہ الملائکہ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کا سجدہ کریں، فرشتوں سے آپ کا سجدہ کروایا، حکم دیا کہ سجدہ کرو. ہاں وفضلہ علیہم،
اور پھر ان فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فضیلت دی. جب کہہ رہا ہے کہ ان کو سجدہ کرو، اس کا مطلب اس معاملے میں آدم علیہ السلام کا درجہ اونچا دکھائی دے رہا ہے نا کھلے طور پر. ہاں وَفَضَّلَهُ عَلَيْهِمْ بِتَعْلِيمِهِ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ان پر فضیلت دی، فرشتوں پر، تمام چیزوں کے اسماء کی تعلیم کے ذریعے سے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن میں جیسا ذکر کیا. تو اللہ نے ان کو تعلیم دی اور پھر ان کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اس تعلیم کی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام میں اللہ نے وہ خصوصیت رکھی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے. ہاں وَبِأَنَّ خَلَقَهُ بِيَدَيْهِ، اور اس طور سے بھی ان کو فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا، بنایا. وبغیر ذالک، ہاں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی. فَهُوَ وَصَالِحُ ذُرِّيَّتِهِ، اب علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے نیک لوگ، اچھے لوگ، افضل من الملائکہ، ملائکہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اس میں اہل عقیدہ نے لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ہاں ان کو ہم فرشتوں سے کیا، دوسری مخلوقات سے بھی وہ کم درجے کے ہیں. اونچے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا، وہ اسفل سافلین ہیں. بلکہ کافر و مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. ہاں تو جو کافر مشرک ہے وہ درجہ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو نیک ہیں، جتنا ولایت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور تقوی پرہیزگاری میں اونچا ہوتا جائے گا اس کا درجہ اتنا افضل ہوگا. ہاں اور انبیاء، صحابہ، ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں عام قول یہی ہے کہ ان کا درجہ فرشتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. وَإِن كَانَ هَؤُلَاءِ مَخْلُوقِينَ مِن طِينٍ، اگرچہ یہ بنو آدم، انسان جو صالح ہیں، جو فرشتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یہ بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. من طین، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اور فرشتے وَهَؤُلَاءِ مِن نور، اور یہ یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اب جوہر تخلیق دیکھا جائے، قوام تخلیق، تو فرشتے نور سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوئے. لیکن انسانوں میں جو نیکوکار صالحین ہیں ان کا درجہ اللہ نے فرشتوں سے زیادہ اونچا بنایا. اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں جیسا کہ اشارہ کیا گیا اس عبارت میں واضح ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انسان، نیک انسان فرشتوں سے افضل ہے. فرشتے نوری مخلوق اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن مٹی سے پیدا ہونے والوں کا درجہ اونچا ہو گیا. اب یہی میں جو شروع میں نے ابھی پچھلے درس میں سوال اٹھایا کہ غور کیجئے کہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ آپ انسان جو کہ فرشتوں سے افضل ہے ان سے نکال کر نوری مخلوق کہہ رہے ہیں جو انسان سے کم درجے والے ہیں. تو کم درجے والی مخلوق آپ بنانا چاہتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان فرشتوں سے اور ان انسانوں سے بہتر ہے؟ ایسی کوئی اور دلیل آپ کے پاس ہے؟ یہ جو دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا تو حال ہم نے دیکھ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم جو ہے ان کا اصلی مقام جو اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے اپنی تمام تر بلندیوں کے ساتھ ماننا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، نور مجسم نہیں ہے. ہاں ایسا نور سے پیدا ہونا یہ جو لوگ مانتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ اس حقیقت کے بالکل برخلاف ہے. یہی عقیدے کا بگاڑ اور مفسدہ اولا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. ہاں الوجہ الثانی، یہ عقیدہ دو وجہ سے باطل ہے. تو پہلی وجہ یہ بتائی کہ آپ کی بشریت کا انکار ہے، آپ کو نور مجسم ماننا آپ کی بشریت کا انکار ہے، جبکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب جو لوگ بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کے بالکل واضح، صریح، ثابت شدہ مضمون اور عقیدے کو رد کرتے ہیں اور ان کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، انتہائی سنگین جرم ہے. غور کیجیے. دوسرا مفسدہ، دوسرا پہلو اس کے باطل ہونے کا یہ ہے کہ ان الذین قالوا بخلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نور، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونے کی بات کہتے ہیں یا قائل ہیں، غفلوا عن الآیہ من ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر، وہ اس آیت سے غافل رہ گئے
ہاں، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، لا قدرت لہ الا مع قدرت البشر، آپ کی قدرت نہیں ہے مگر انسانوں کی قدرت کے ساتھ، مطلب آپ کی قدرت کا دائرہ بعض امور میں عام انسانوں کے مقابلے میں آپ کو چاہے زیادہ قوت دی گئی ہو، لیکن بہرحال آپ کی قدرت اور طاقت، آپ کی صلاحیتیں انسان کی صلاحیتوں کے دائرے میں محصور ہیں، آپ انسان اور بندے کے دائرے سے باہر نہیں ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ دوسرا پہلو بتا رہے ہیں، وَإِنَّمَا يُؤَيِّدُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ، اس بات کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کی، وَبِنَصْرِهِ، معاف کیجئے، یہ کہا کہ وہ بشر تو ہیں لیکن بشر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہم کو ایسی نظر آتی ہے معجزات کی شکل میں یا ایسی شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات کی شکل میں عطا فرمائی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہے، مدد ہے۔ اور وَإِنَّمَا يُؤَيِّدُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ، اللہ تعالیٰ آپ کی تائید وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، کیونکہ آپ رسول ہیں، آپ بشر ہیں اور ساتھ ساتھ رسول ہیں، لہذا وحی کے ذریعے سے آپ کی تائید ہوتی ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، گویا میرا درجہ اونچا ہے۔ ہاں، وبنصرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہے، نصرت کے ذریعے، کیف یشاء ربنا ویرضی، جیسے ہمارا پروردگار چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ اب جب چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، جب چاہا اپنی وحی کے ذریعے سے مدد کی۔ ہاں، جب حملہ کیا بدر میں دیکھیں کہ فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا، حنین میں بھی آئے۔ ہاں، اس کے علاوہ غار ہرا میں جب آپ جو ہے بسے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اپنے رفیق غار کے ساتھ، اس وقت کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہیں جو ہے اس طرف سے پھیر دی، نہیں دیکھ سکے۔ ایسے ہی جب شب ہجرت آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو جو مشرکین ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کے آپ کے قتل کے ارادے سے وہاں موجود ہیں، وہ ان کے درمیان سے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے آپ قرآن پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے ان کو اندھا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور جیسے چاہا، جو اس کی مشیت اور مرضی ہوئی، اس اعتبار سے اپنے رسول کی مدد فرمائی، ان کی حفاظت کی۔ وَذَلِكَ لَمَّا طَلَبَ مِنْهُ، اور یہ بات جو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اور قرآن نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور ساتھ ساتھ بشر ہونے کے ساتھ رسول ہیں، اللہ ان کی حسب ضرورت، حسب مشیت الہی تائید فرماتا ہے، مدد کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان پر خرق عادت چیز یعنی معجزات کا بھی ظہور کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں نہیں ہے۔ یہ وہی بات جو میں نے پچھلے درس میں بنی اسرائیل کی آیت کے تناظر میں کہی تھی، وہی بات انہوں نے یہاں بیان کرتے ہوئے آگے کہا کہ جب مشرکین نے کچھ ایسے معاملات، ایسے کاموں کا مطالبہ کیا، ایسے امور کا مطالبہ کیا جو انسان کی صلاحیت اور طاقت میں نہیں ہوتے، انسان کے بس میں نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز قرار دینے کے لیے، آپ کو خاموش کرنے کے لیے مشرکین نے کچھ مطالبات کیے۔ ہاں، کیا مطالبات کیے؟ وہی جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھی، آیت نمبر 90 سے 93 تک پڑھیے، کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا پھر آپ کے لیے جو ہے کھجور اور انگور کے باغات ہوں، یا پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا آپ گرا دیں میں، ہاں، یا اللہ کو اور فرشتوں کو تو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں میں۔ ہاں، ان ساری باتوں کو قرآن نے نقل کیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں کہا کہ آپ جواب ان کو دیجئے، سبحان ربی حل کنت سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ، یہاں اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کی شان اور ذات ایسی ہے جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اس کی طاقت میں کمی نہیں ہے، اس کے علم میں کمی نہیں ہے، اس کی حکمت میں کمی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ سبحان ربی، میرا پروردگار پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ہر عیب سے پاک ہوں، میری شان اور قدرت میں ہر چیز ہو، میں تو بس ایک بشر ہوں، اور ایسا بشر ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا اللَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور ذات ہی
تنہا ایسی ہے جو فی جمیع الامور المتصرف فی جمیع الامور، جو تمام معاملات میں تصرف کی قدرت رکھتی ہے، تصرف رکھتی ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی شان صرف ایسی ہے جو تمام معاملات میں تصرف رکھتی ہے۔ ان شاء اتاکم بما سألتم عنہ وان شاء منعہ، یعنی مشرکین سے جو خطاب ہے اسی کی تشریح کرتے ہوئے یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تو بس ایک بشر رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ حقیقت میں سبحان ربی، میرا پروردگار پاک ہے، تو وہ تمام کائنات کے الٹ پلٹ اور سارے کاموں کو انجام دیتا ہے، یہ اس کی قدرت اور اس کا کام ہے، اس کی ربوبیت ہے، ہاں اس کی طاقت ہے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، تو اگر وہ چاہے گا تو تم جس چیز کا سوال کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا، لائے گا، کرے گا، اور اگر چاہے گا تو منع کر دے گا، نہیں پیش کرے گا۔ یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ وَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم من آیات بینات ودلائل واضحات لیست من فی قدرت البشر، یہ بہت واضح دلیل ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آیات بینات یعنی روشن اور کھلی ہوئی دلیلیں پیش کی اور واضح دلیلیں لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت، اور قرآن کی صرف یہی آیت نہیں، اور بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی جانب سے ان کے رسولوں سے جو مطالبات کیے گئے اس کے جواب میں یہی جواب دینے کے لیے حکم دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے قدرت میں معجزات کا پیش کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے پر موقوف ہے اور اس کی قدرت کا حصہ ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ میں ایسا کام کر سکتا ہوں، میرا دعویٰ رسالت کا ہے۔ رسالت کے اعتبار سے جن امور اور تعلیمات کی ضرورت ہے میں تمہارے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ آیت اس بات کی واضح دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دلائل، معجزات، خرق عادات چیزیں پیش کی وہ آپ کی اپنی قوت اور قدرت کا معاملہ نتیجہ نہیں تھا، بلکہ انما ہوا امر من عند اللہ جل وعلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل وعلا کے پاس سے اس کا حکم تھا، اس کی قدرت کا حصہ ہے۔ اللہ نے جب چاہا جو چاہا پیش کیا معجزات کی شکل میں۔ یہاں اس مفسدہ کا یا اس پہلو کا انہوں نے اختتام کیا۔ آگے عقیدے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کے نتیجے میں عقیدے میں بگاڑ کی جو دوسری شکل یا المفسدۃ العقدیہ الثانیہ، دوسرا عقیدے کا بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے، یہاں آج کے درس میں صرف عنوان ذکر کروں، تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق من نور اللہ تعالی، یہ ایک عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے، یہ عقیدہ رکھنا دراصل آگے انہوں نے جو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء پردازی ہے، بہتان تراشی ہے، جھوٹ کی نسبت ہے۔ ہاں اس سے متعلق کچھ باتیں یا تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں خیر کی توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔